أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 50 سے سورہ کہف کا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن وہ تھا جن سے، ففسق عن امر ربہ وہ باہر نکل گیا اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ سو کیا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے سوائے، وہم لکم عدن حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن میں 7 جگہ it's 7 places it's mentioned. اس سورہ میں اللہ آدم اور ابلیس کے واقعہ کو یہ بتا کہ وہ تمہارا دشمن ہے. بار بار قرآن ہمیں یہ خبردار کرتا ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تمہارا خلا دشمن ہے. اور اللہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو ابلیس کو کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کیا، which means کہ he disobeyed اللہ. اور اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کو ڈس اوبے کیا تھا، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص کہ جو جن میں سے تھا جس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی تھی، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، کیا تم اس کو اپنا دوست بناؤ گے اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا تم اس بات کو you prefer that you have him as your friend other than اللہ، کہ جبکہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارے سنبھالنے والا ہے. بئس للظالمین بدلا کیا ہی برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، کہ اس کو ابلیس کو اپنا دوست ماننے. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا. تو اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے صرف فرشتوں سے نہیں بلکہ all of creation were asked to bow before آدم. لیکن of all the creation کس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اللہ کے اس حکم کو ماننے سے؟ only ابلیس. which means of all the creation اگر ابلیس is the one who disobeyed اللہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کتنی ہی بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان ایسے شخص کو اپنا دوست بنائے، اپنا ولی بنائے، کہ the one who disobeyed اللہ. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض نہیں حاضر کیا میں نے انہیں، خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے وقت. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو جب آسمان اور زمین اللہ بنا رہا تھا تو اس وقت وہ موجود نہیں تھے. ولا خلق انفسہم نہ اس وقت وہ موجود تھے کہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. وما کنت متخذ المضلین عضدا اور میں گمراہ کرنے والوں کو دوست بنانے والا نہیں ہوں. اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، اس زمین اور آسمان اور انسان کو اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا. He is the one who created everything.
تو اللہ یہاں پہ سوال کرتا ہے کہ کیا وہ موجود تھے اس وقت کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا، یا اللہ نے ان کو بنایا تھا؟ اللہ کو یہ ساری چیز کو بنانے کے لیے ٹو کریٹ آل آف دیز تھنگس ہی ڈز ناٹ ریکوائر دا ہیلپ آف اینی آف ہز کریشن. اور اگر اللہ کو ان کی اس کریشن کے لیے اللہ کو ان کی اگر مدد لینا ہی تھا تو پھر اللہ ایسے ڈس اوبیڈینٹ کریچرز کی مدد نہیں لیتا. اٹس ناٹ دیٹ کہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، اللہ نیڈز ہیلپ فرام ہز کریشن ٹو کریٹ اینی تھنگ. اللہ نے اس زمین اور آسمان اور اس کائنات کی ہر چیز کو اکیلا پیدا کیا ہے، کسی کی مدد کے بغیر. یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینہم موبقا. ویوم یقول، اور جس دن وہ فرمائے گا، نادو بلاؤ، شرکائی الذین میرے شریک کو، اور وہ جنہیں زعمتم تم گمان کیا کرتے تھے، فدعوهم بس وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم تو وہ جواب نہیں دیں گے انہیں، وجعلنا بینہم موبقا اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ. اللہ اس آیت میں شرک کی نفی کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا، کہ اس دن اللہ ان کو کہے گا کہ تمہارے شرکا جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس دنیا میں، اب وہ دن آ گیا ہے کہ جب وہ یہ شرکا جن کو تم اللہ کے سوا عبادت میں شامل کرتے تھے، اب تم ان کو پکارو کہ تم کو اس عذاب سے بچائے. تو کیا جب وہ پکاریں گے تو کیا وہ ان کو اس عذاب سے بچا سکیں گے؟ کیونکہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، ہر وہ چیز کیا ہے، they themselves are created things، وہ خود اللہ کی کیا ہے، بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. قرآن میں اللہ بار بار شرک کی نفی کرتا ہے. اپنے آپ کو شرک سے بچانے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی بت کی عبادت نہیں کریں. اللہ یہاں پہ ہمیں بتایا ہے، خبردار کیا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن when it comes to our obedience to Allah، when it comes to our actions، ہم کس کی مانتے ہیں؟ ہم اللہ کی مانتے ہیں یا پھر ہم شیطان کے وسوسے کو مانتے ہیں؟ تو اگر if we consider کہ شیطان ہمارا دشمن ہے but we follow him، تو حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ we are committing شرک. اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس دن ان سے کہا جائے گا کہ تم ان کو پکارو کہ جن کو تم اللہ کے سوا شرک کرتے تھے، کہ کیا وہ تم کو اس عذاب سے بچائیں گے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، جب وہ پکاریں گے تو وہ ان کے شرکا they themselves are created thing، وہ ان کو نہیں بچا سکیں گے، اور اللہ ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ ان کو بنا دے گا. which means کہ ان کے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، اب وہ کیا بن جائے گی ان کے لیے اس دن، قیامت کے دن وہی چیز ان کی ہلاکت کی جگہ بن جائے گی. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے دور رکھے. اللہ ہمیں توحید پہ چلنے کی، توحید کو سمجھنے کی، اپنی پوری زندگی کو توحید پر گزارنے کی اور شرک سے دور رکھنے کی توفیق عطا کرے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَرَأَى اور دیکھیں گے، مجرمین کس کو دیکھیں گے؟ آنکھ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا تو وہ سمجھ جائیں گے، انہم کہ وہ مواقعها گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنها مصرفا اور وہ نہ پائیں گے اس سے کوئی راہ. جب شرک کرنے والے مجرمین جو ہے جب اپنے شرکاء کو پکاریں گے اس دن، جب ان سے کہا جائے گا تو وہ ان کو جواب فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے. ان کے بیچ میں تو وہ تو ان کی ہلاکت کی جگہ بن جائے گی. اور اب وہ کیا دیکھیں گے؟ اب وہ دیکھیں گے کہ ان کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے النار، وہ جہنم کی آگ. اور جب اس آگ کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ اب وہ بس اس آگ میں گرنے والے ہیں، اور ان کو وہاں سے بچنے کی، وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. وہ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ ان کے شرکا کہاں ہے کہ ان کو اس آگ سے بچا دے. وہ اپنے اطراف دیکھیں گے اس خوف سے، اس آگ کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی راستہ نکل آئے کہ ہم اس آگ سے بچ جائے. اور اس آگ کو دیکھ کے ان کو محسوس ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت اس آگ میں گر سکتے ہیں، لیکن ان کو اس دن یقین ہو جائے گا کہ اب ان کا کوئی
بچنے کا طریقہ، بچنے کا ذریعہ نہیں ہے سوائے they have to face the punishment. اس جہنم کی آگ سے بچنے کا ولم یجدوا عنہا مصرفا، اس جہنم کی آگ سے بچنے کا ان کو کوئی راہ نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق البتہ ہم نے صرفنا پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، فی هذا القرآن اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر قسم کے طریقے، ہر قسم کی مثالیں لوگوں کے لیے ہم نے تفصیل سے اس قرآن میں بیان کر دی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے. اس سورے میں اللہ ہمیں چار واقعات کو بیان کرتا ہے. ایک اصحاب الکہف کے واقعات کو بیان کرتا ہے، ایک باغ والوں کا قصہ بیان کرتا ہے، ایک ذوالقرنین کا قصہ بیان کرتا ہے، اور ایک موسیٰ اور خضر کا یہ واقعہ بیان کرتا ہے. اور ان چار واقعات کے بیچ میں اللہ ہمیں کچھ ہدایات دیتا ہے. وہ ہدایات ہمیں آدم اور ابلیس کے واقعات کے ذریعے سے بہت سی ہدایت اللہ ہمیں دیتا ہے. تو اللہ ان واقعات کے بیچ میں آدم اور ابلیس کے واقعات کو بیان کرے. اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو ہم البقرہ میں جب پڑھے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، متقین، کافر اور منافق. تو جب منافق کا کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت تفصیل سے ان کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے اور مثال دے کر بیان کرتا ہے. تو مثال دے کر کوئی چیز بیان کرنے سے اس چیز کی وضاحت اور زیادہ ہوتی ہے اور بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. And all of the examples of the Quran are the most relevant examples. آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ اللہ جب چاہے وہ مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، چاہے وہ کوئی چوٹی کی مثال بیان کرتا ہے، چاہے وہ کوئی مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، in all of the things آپ دیکھیں کہ جو آیت وہاں پہ اللہ جس چیز کو تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہے وہ ایگزامپل اس تفصیل کے لیے بہت ہی ریلیونٹ and it fits and it's the most suitable. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیز یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تفسیر سے جو قرآن میں ہر چیز بیان کی گئی ہے یہ ہر للناس من کل مثل لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال اللہ قرآن میں بیان کیا ہے. And all of the examples, they are very common examples, very simple, but the most relevant examples قرآن بیان کرتا ہے. اور اس آیت میں اللہ انسان کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. شَيْء کا مطلب ہوتا ہے a thing. اب انسان کو اللہ اس آیت میں he calls human beings a thing. To understand this thing، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک شے ہے، ایک چیز ہے. He is also one of God's creation. اور انسان پھر جب اللہ کے بنایا ہوا چیز ہے تو پھر وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان تو کیا ہے، اس کی ایک انسان کی بہت سی کیریکٹرسٹکس ہے. اس آیت میں اللہ خصوص ایک چیز کو انسان کی ایک چیز کو بیان کرتا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان کیا ہے، وہ ہر شے سے of all the things that Allah has created in creation انسان کیسا ہے، بہت جھگڑالو ہے. کس معنی میں جھگڑالو ہے؟ that he always has some arguments against following the commandments of Allah, against obedience to Allah. انسانوں میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی آیتوں کو دیکھ کے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہے چاہے وہ کائنات کی آیت ہے، اس کو دیکھ کے they accept Allah as their creator, they accept obedience to Allah. Most of them have arguments. اور یہ arguments کرنے کی صفات کس کی تھی؟ یہ تو ابلیس کی تھی. جب اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو what did he do? He gave arguments, he had arguments with his Rabb. اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں اس شخص کو، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے ایک کمانڈ دیا تھا، اللہ نے اس کو ایک حکم دیا تھا، but he disobeyed the command of Allah. تو ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ جب ہمیں قرآن میں کوئی حکم کرتا ہے، کوئی کمانڈمنٹس ہم پڑھتے ہیں تو do we have arguments against it؟
یا پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا۔ اور اللہ نے تو ہمیں خبردار کر دیا ہے اس دشمن سے، اس ابلیس سے، کہ جب وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم why do you follow him، تم اس کو کیوں اپنا ولی مانتے ہو، why do you accept him as your friend as your ولی۔ اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اکثر شیء جدلا، ہر شے سے وہ زیادہ جھگڑالو ہے۔ اینڈ ہمارے دین کے اندر اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ کہ ہم ہر قسم کے آرگیومنٹ سے دور رہے، جہاں تک ممکن ہو وی آلویز کیپ اوے فرام آرگیومنٹس، کیونکہ حق اور باطل کیا ہے، بالکل واضح ہے۔ اللہ نے حق اور باطل کی وضاحت قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، ہدایات کے ذریعے سے ہمیں واضح کر دیا ہے۔ So there is nothing that we have that we argue in it۔ جو قریش تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ کتاب حق ہے، یہ میسج حق ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ اور سوال انہوں نے کیا کیا تھا؟ سوال انہوں نے کیا تھا کہ یہ اصحاب الکہف کا کیا واقعہ تھا، یہ جو ذوالقرنین ہے اس کا کیا واقعہ تھا۔ تو اللہ نے اس سورے میں، اس سورے کے ذریعے سے ان کو وہ سوال کا جواب دے دیا تھا۔ تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحاب الکہف کے واقعے کو بیان کر دیا تھا، حق ان پہ واضح ہو گیا تھا۔ بٹ حق کو جاننے کے بعد بھی what did they do؟ They argued with him۔ اب حق کو کیا ہے؟ کیا انہوں نے حق کو مان لیا تھا؟ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی آیات کو جب پڑھتے ہیں تو ہم اس پر عمل فوراً ہی کریں۔ جب کوئی احکام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب ہمیں اس کی کوئی حکمت نظر نہیں آتی ہے، تو پھر ہم اس کا انتظار نہیں کریں کہ جب ہمیں اس کی ساری تفصیل، ساری حکمتیں سمجھ میں آ جائے گی then we will follow the commandments of Allah۔ کیونکہ یہ بحث کرنا ہمارے لیے نہیں، کیونکہ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ انسان اکثر کیا ہے، وہ ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صبح کا وقت تھا اور انہوں نے تہجد نہیں پڑھا تھا، اور وہ ایک بحث کر رہے تھے کہ کس وجہ سے ان کی تہجد کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی، وہ نہیں پڑھے تھے، اور وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، ایک دوسرے پہ کے ساتھ آرگیو کرنے لگے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ سو وی آلویز سی کہ ہم کسی بھی معاملے میں یہ نہیں کہے کہ اگر ہم نے what if we had done so and so such and such a thing تو ہم ایسا نہیں ہوتے تھے، اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو it would not have been like this۔ یہ ساری چیز سے کیا ہے، پرہیز کرے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں نے، أَن يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لائے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا اور وہ بخشش مانگے، رَبَّهُمْ اپنے رب کی، إِلَّا بجائے أَن يَأْتِيَهُمْ کہ ان کے پاس آئے، سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ پہلوں کی روش، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا یا آئے ان کے پاس عذاب سامنے کا۔ اس آیت میں اللہ بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے why is it that mankind won't believe، انسان کیوں ایمان نہیں لاتا ہے، کہ جبکہ اللہ فرماتا ہے that the guidance has come to them، یہ ہدایت ہمیں اللہ نے کیسا دیا ہے، کس شکل میں دیا ہے، اس کتاب کی شکل میں، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو کیا انسانوں میں سے سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں؟ why won't they believe in this guidance؟ اللہ نے تو ابھی ہمیں فرمایا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو which means when something is very clear، حق اور باطل جب واضح ہے تو کسی کو حق ایکسیپٹ کرنا اور ہدایت پہ آنا بہت آسان ہے، when everything is made so clear۔ So why is it that people don't believe؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر عذاب لائے گا؟ ہم بہت سے لوگ کو قرآن کی جب دعوت کرتے ہیں، میسج بتاتے ہیں، تو وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں، اس ہدایت کو۔ ان کا یہ روش ہوتا ہے، یہ رویہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں
عذاب دے گا تو ہم دیکھ لیں گے، جب دے گا تب دیکھا جائے گا۔ تو عذاب کو تو دیکھنے کے بعد تو اللہ نے بار بار قرآن میں بیان کیا ہے کہ اس عذاب کو دیکھنے کے بعد کوئی عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، کوئی بچنے کی جگہ اس عذاب سے نہیں رہے گی۔ مشرکین نے بھی جب مکہ کے قریش جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے چیلنج کیا تھا، سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دے دیا تھا، بٹ انہوں نے حق کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا۔ تو اور بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو اور اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا، تو لاؤ وہ عذاب، اس پنشمنٹ کو ہم پر لاؤ۔ تو اللہ نے ان کو کیا کیا، اس کے سبب کہ جو انہوں نے خود عذاب مانگا تھا، اللہ نے ان کو عذاب دیا تھا۔ اب یہ قوم، یہ امت ایسی کہ اللہ جو پچھلی قوموں کو جب وہ اپنے رسول کی نہیں مانتے ہیں تو اللہ اس قوم کو کیا کرتا ہے، نسیا منسیا، اس کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ، اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس امت پر اللہ کا کرم اور رحم ہے کہ اللہ اس پوری امت کو he does not destroy them all of them at one time۔ تو اللہ ان کو، مشرکین کو بھی کیا ہے، ان کو جب انہوں نے عذاب مانگا تھا they asked for the punishment، تو جنگ بدر ان کے لیے ایک عذاب کی شکل میں تھا۔ بجائے اس کے کہ تم عذاب مانگو، اللہ فرماتا ہے کہ why don't you seek forgiveness from Allah وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کہ no matter what sin، جو گناہ انسان کرتا ہے، یہ ایک چیز ہے کہ اللہ، اگر ہم اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ کون سی چیز بہتر ہے کہ انسان عذاب کو مانگے، اور اگر اللہ واقعی میں عذاب بھیج دے گا تو پھر کیا اس عذاب سے بچنے کی صورت کوئی رہے گی؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب مشرکین، جب کفار جو تھے وہ عذاب کو طلب کر رہے تھے، عذاب مانگ رہے تھے، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ ایز لانگ ایز یہ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تمہارے بیچ موجود ہے تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب کیسا عذاب نہیں آئے گا؟ ایز لانگ ایز یو سیک دا forgiveness۔ تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں ہے تو ہم اپنے اوپر سے عذاب کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ by seeking the forgiveness of Allah۔ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے کہ ہم ہر دن اللہ سے کیا ہے، مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موت کس گھڑی آنے والی ہے، اور if we die in a state of کفر تو پھر ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ ہم گناہ بہت کرتے ہیں اور اللہ تو ہمیں اپنے گناہوں سے معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، only if we seek his forgiveness۔ اور کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب آئے گی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت we always be constantly in a state of forgiveness and repentance، کہ اگر موت کی گھڑی اچانک آ گئی تو it will be in a state of repentance، اور پھر اللہ تو بخشنے والا، مہربان اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسول، الا مبشرین و منذرین، مگر یہ کہ ہم ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، بالباطل، ناحق باتوں سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ وہ پھسلا دے اس حق سے، وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیا ہے، آیاتی، ہماری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا حُزُوًا، اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے ہیں ایک مذاق۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر کس لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے؟ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ناحق باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو پھسلا دے، اور انہوں نے بنا لیا ہے ہماری آیتوں کو کیا؟ مذاق بنا لیا۔ جس چیز سے اللہ نے ان کو ڈرایا ہے انہوں نے اسی کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ یہاں پہ رسولوں کو بھیجنے کی وجہ بتاتا ہے کہ رسولوں کو کیوں بھیجا گیا تھا، ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔
ان کی تبلیغ میں، ان کے انداز میں، اس میسج کو پہنچانے میں دیر از نو کروکڈنس ان دیئر پریچنگ، اس حق کی بات کو بتانے. کس خوشخبری کی وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ اس خوشخبری کی کہ اگر تم اللہ کی اس کتاب کو مانو گے، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اگر تم if you show obedience to اللہ، تو تمہارے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے آخرت میں یہ اجر ہے. اور اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے تو اللہ تم کو بخش دے گا. اور ہمیں خبردار کرتے ہیں، کس چیز سے خبردار کرتے ہیں؟ اس عذاب سے ہمیں خبردار کرنے کے لیے. یہ وجہ ہے کہ رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے. اسلام دین جو ہے is a religion of mercy and punishment also. اللہ نے جہنم کی آگ کو he has created the fire of hell. ہم نے پیچھے سب کچھ آیتوں پہلے دیکھا تھا کہ اللہ نے اس آگ کو he has already prepared the fire of hell. تو اللہ نے یہ جہنم کی آگ کو کیوں بنایا ہے؟ is a form of justice. کہ اگر کوئی اللہ کی مستقل نافرمانی کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ as a form of justice he punishes him. تو اللہ نے جو آگ کو بنایا ہے is out of his justice. اور جنت کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ is a mercy from اللہ. تو اللہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے دو انجام ہو سکتے ہیں، یا تو اچھا یا برا. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو where it leads، اور برائی کا انجام کیا ہوگا. اور جو بے ضروری آرگیومنٹ کرتے ہیں، باطل طریقے کو فالو کرتے ہیں، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں. کس چیز میں؟ باطل چیز میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. رسولوں سے وہ بحث کرتے ہیں کہ اگر یہ عذاب جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، اس عذاب کو تم لے آؤ. تو عذاب کسی قوم پہ بھیجنا یہ رسول کے لیے نہیں ہے. عذاب کون بھیجتا ہے؟ عذاب تو صرف اللہ بھیجتا ہے. رسولوں کا کام عذاب لانا نہیں ہے. رسولوں کا کام ہے صرف لوگوں کو خبردار کرنا اور ان کو خوشخبری دینا. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ باطل پر ہے، وہ کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا. کہ جب عذاب آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، جب عذاب میں ہم ڈالے جائیں گے تب دیکھا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جب عذاب کو وہ دیکھ لیں گے تو اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی. اللہ نے ہمیں یہ جہنم کا تذکیہ جو پورے قرآن میں کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کا مذاق اڑائیں. اللہ نے تو یہ ہمیں اس لیے ڈسکرائب کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائے، اپنے آپ کو اس سے روکے، نہ کہ ہم اس کا مذاق کریں. مذاق کرنا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو سیریسلی نہیں لیتا ہے، سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے. اور یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص، ہر وہ شخص چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتا ہے، جب اللہ کے احکام اس کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور اس کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے، وہ شرک سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا ہے، توحید کو وہ نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی اس کتاب کو، اس میسج کو، رسول کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے، he disobeys اللہ، بلکہ وہ اس میں بحث کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے all of these implies کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا. he is not taking the verses of the Quran. اللہ کی آیتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کی ہر بات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں اسے سنجیدگی سے لینے کی توفیق عطا کرے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے بڑا ظالم؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ، اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جو سمجھایا گیا آیتوں کی، رب ہی، اس کے رب کی، فَأَعْرَضَ، سو اس نے منہ پھیر لیا، عنہا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جب اس کو رب کی آیتیں سمجھائی جا رہی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے. he turns away from it. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا جو آگے بھیجا ہے، یداہو، اس کے دونوں ہاتھ میں. he forgets، اس نے اپنے ہاتھوں آگے کیا بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنا لیا، ڈالا ہے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے
کہ وہ اس کو سمجھ سکے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ کرانی ہے، ڈیفنس ان دیئر ایئرز. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں بلاؤ کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز اس ہدایت کی طرف کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں آئیں. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہتے ہیں، those who don't seek the guidance from the Quran، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس سے بڑا اور ظالم کون ہے؟ which means one of the greatest sins is that کہ جب ہم کسی کو اللہ کی آیتیں کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس سے منہ پھیر لیتا ہے. not just in the literal sense کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ ہمیں یہ چیز، یہ حکم بیان کرتا ہے، یہ احکام بیان کرتا ہے، ہم صرف اس کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے ہاتھ نے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا کیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ there is deafness in their ears. تو جو ہدایت نہیں پانا چاہتا ہے، اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اور اللہ تو ان کے دلوں پہ کیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے. قرآن کے بالکل ابتدا میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. when the hearts are sealed، تو پھر اس دل میں کوئی ہدایت اندر نہیں جا سکتی ہے. اللہ ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ مہر لگایا ہے، ان کے کانوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. It's not just کہ انہوں نے ایک ون ٹائم ڈس اوبیڈینس کیا ہے، بلکہ جب انسان کا رویہ when he adopts an attitude، کس طرح کا ایٹیٹیوڈ؟ کہ اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنا، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا، بحث کرنا، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنا، حق کو دیکھنے، حق کو سننے کے باوجود بھی اس کا انکار کرنا. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. which means کہ اب ان کے دل میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے. جب اس انسان غفلت کی زندگی جیتا ہے، جب انسان قرآن کو سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے، اس کے احکامات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، they don't care for what Allah has sent in the Quran. تو اب وہ کیا ہے؟ it leads them to disobedience, it leads them to sin. اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. one disobedience leads to another disobedience. اور مستقل پھر انسان اگر گناہ کرتا ہے، مستقل انسان پھر اللہ کا disobedience کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. یہ انسان کی صریح جہالت ہے، اور یہ اس کی ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا ہے. اللہ نے یہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ اس قرآن سے منہ موڑنا، اس کی آیتوں سے منہ موڑنا، جبکہ ہر چیز کو اللہ نے بہت ہی واضح طریقے پہ بیان کر دیا ہے. اور یہ اس قرآن کو ماننا، اس سے ہدایت پانا، it's for our own good. انسان جب اپنی ہی بھلائی کے لیے، اپنی ہی خیر کے لیے if he does not want his own بھلائی اور خیر، تو پھر اللہ اس کو وہ ہدایت نہیں دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے ہدایت پانے کی توفیق عطا کرے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن تَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب کیسا ہے؟ بخشنے والا ہے اور رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم، اگر وہ تمہاری اخذ کرے، اگر وہ تمہیں پکڑے، بما کسبوا، اس پر جو تم نے اس پر جو انہوں نے کمایا ہے، لعجلہم العذاب، تو جلد عذاب کیا ہے؟ ان کے لیے آ جائے گا. بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے کیا ہے؟ موعد، ایک وقت مقرر ہے. لن تجدوا من دونہ موئلا، اور وہ ہرگز اس عذاب سے کیا ہے؟ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. اس کے باوجود کہ اللہ نے کہا کہ ان کے گناہوں کے سبب اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے، اس کی مغفرت، اس کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ انسان کے لیے کھلا ہے. اللہ تو اپنی صفات کو بیان کرتا ہے کہ تمہارا رب وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب کیسا ہے؟ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تم بار بار گناہ کرو،
اللہ اور بخشش مانگو، اللہ بار بار تمہیں معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ بہت رحم والا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہاری پکڑ کرے تمہارے ہر گناہ پر تو پھر تو بہت جلد عذاب تم کو گھیر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بل لہ موعد، اور جب ان کا وقت آئے گا تو پھر اس عذاب سے نکلنے کی، اس عذاب سے بچنے کی، پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ ہر شخص کے لیے کیا ہے، موعد، an appointed time، کہ جب کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کی پھر پکڑ کرے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کا ججمنٹ ہوگا، اور اس وقت ایکسپٹ فار اللہ ان کا کوئی پناہ نہیں رہے گا اس وقت۔ اس آیت سے کچھ پہلے ہم نے دیکھا کہ اس دن ان سے کہا جائے گا کہ تم پکارو اپنی شرکاؤں کو، وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کوئی خیر نہیں پہنچا سکیں گے، اس عذاب سے ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو فوراً ہی اس کے گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اس کو پکڑتا اس گناہ پہ فوراً ہی تو پھر کوئی انسان نہیں بچتا۔ اللہ تو اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور کتنی ڈھیل دیتا ہے اللہ ہر شخص کو، اس کی موت تک اللہ اس کو موقع دیتا ہے، اور جب اس کا وہ موعد، اس کا اجل، اس کا اپوائنٹڈ ٹائم آتا ہے تو پھر اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں، اس مدت میں کہ جب وہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود، تو اللہ اس کی رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا ہے کہ اگر وہ اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ if Allah were to be fair، اللہ نے یہ کائنات کو جب بنایا ہے تو he has set some laws in the creation۔ تو اللہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تم نیکی کرو گے سو تمہارا صلہ اچھا ہوگا، you get good if you do good، اور you get تمہارا انجام جو ہے برا ہوگا if you do bad۔ This is the law of nature، this is the law of Allah۔ and if Allah were to be fair، اور اگر ہمیں ہماری ہر گناہ کی سزا دے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ ایز اے رول if we do any sin، if we commit، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایز اے رول اللہ should punish us۔ لیکن کیا اللہ ہمیں does he punish us for all that we do، ہمارے ہر گناہ؟ نہیں، اللہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، مغفرت والا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ gives us an option کہ اگر ہم اس کی مغفرت طلب کریں تو اللہ ہمیں بخش دیتا ہے اس گناہ سے۔ ہم کسی شخص کو، کسی گناہگار شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نہ صرف انڈیویجول بلکہ قوموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی دوسری قوم پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں سزا دیتا ہے، اللہ کفار کو ختم کیوں نہیں کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے بنا رہا ہے that everything، اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس قوم کو، وہ اس شخص کو سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو فوراً ختم کر دے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اینڈ ہر چیز جو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، every single thing جو اس دنیا میں ہو رہی، what has occurred has been written by Allah، کہ یہ قوموں کی تباہی، بربادی، یہ قوم کب مٹے گا، کوئی شخص کب اس دنیا سے جائے گا، all of these has been written، اور ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اس وقت سے پہلے وہ چیز ممکن نہیں ہوگا، اس وقت سے پہلے وہ قوم کی تباہی نہیں ہوگی، اس وقت سے پہلے وہ شخص اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ For everything there is an appointed time، اور جب وہ وقت آ جائے گا when that appointed time comes then they will have no way of escape۔ لیکن ہم توجہ اور دھیان زیادہ اللہ کی سزا، اللہ کی پنشمنٹ سے زیادہ اس بات پر دے کہ جہاں اللہ بتاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ وہ مہر لگا دیا ہے، وہ سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے، عذاب ان کے لیے تیار کر دیا، all of these things اللہ mentions۔ But the most important thing Allah mentions is about His mercy، کہ چاہے بندہ کتنا ہی گناہ کرے، اگر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب، اس کے غصے پر غالب ہے۔ So we have to read when we read the verses of the Quran، جب ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں، جنت کا تذکیہ، جب جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم جہنم سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے،
That is why Allah gives us these two types of ayats in the Quran, کہ جب ہم جنت کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو we seek کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کرے، اور جب ہم جہنم کی تذکرہ پڑھتے ہیں تو we seek refuge from it. But the most important thing جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہر آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ فوراً ہی اس پہ عمل کریں. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اگر مغفرت طلب کرے تو اللہ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ کیا ہے؟ یہ بستیاں. أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کر دیا. لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے مقرر کیا، ہم نے بنایا، لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر. تو اللہ جو کچھ آیتیں پہلے ہم نے پڑھے کہ اللہ نے اس قرآن میں ہر قسم کی ہر چیزوں کی مثالیں اور کھول کھول کر پھیر پھیر کے اللہ نے آیتوں کو واضح کر دیا ہے. قرآن کا ایک اہم حصہ 1/3 of the Quran speaks of the narrations of the past nations. پچھلے قوموں کے واقعات کو اللہ کیا ہے؟ بیان کرتا ہے، اور تفصیل سے بہت سے صورتوں میں اللہ بیان کرتا ہے کہ قوموں کی بربادی کیوں ہوئی تھی. اللہ فرماتا ہے کوئی ہسٹری کی کتاب ہمیں یہ چیز نہیں بتائے گی کہ فلاں قوم اس گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے. ہم کسی تاریخ کی یا ہسٹری کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو وی ریڈ اباؤٹ دیٹ سیویلائزیشنز، وی ریڈ کہ یہ ایک سیویلائزیشن تھا، یہ کچھ لوگ تھے، یہ قوم تھی، and then we find that some other civilization replaced it. لیکن قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے قوموں کو ان کے ظلم کے سبب ان کو کیا ہے؟ ہلاک کیا. اور وہ جب ان کو ہلاک کیا تو وہ ان کی اس دنیا سے جانے کا وہ ان کا وقت مقرر تھا کہ اللہ ان کو دنیا سے ہلاک کر دے. کس وجہ سے ہلاک کرے؟ ان کی گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کرے. اور جب ہم ان کے سارے واقعات پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قوموں کو اللہ نے کچھ وقت کی مہلت نہیں دی تھی، بلکہ ان کو بہت وقت اللہ نے دیا تھا. کس لیے دیا تھا؟ کہ وہ رجوع کرے. تو لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈھیل ان کو دی جا رہی ہے، اس دھوکے میں نہ رہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی قوم ظلم کر رہا ہے تو پھر وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ وہ گناہ کرے، وہ چاہے جو کرے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کی سزا نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سزا ہوگی، ان کی پکڑ ضرور ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ موعدہ، جب ان کا وہ وقت مقرر ہوگا تب اللہ ان کی پکڑ کرے گا، تب اللہ ان پر عذاب دے گا، تب ان کا حساب ہوگا. تو اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، گناہ کے باوجود اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، سزا نہیں رہی، تو یہ اس کے لیے یہ اس دھوکے میں نہ رہے. اللہ ہر شخص کو، ہر قوم کو وہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنے اجل سے پہلے کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ کا وعدہ اللہ اپنے وعدے سے کبھی مکرتا نہیں ہے. اور یہ ساری آیتیں کس کو پڑھ کر سنائی جا رہی تھی؟ قریش کو پڑھ کر سنائی جا رہی تھی کہ ان کو جس جگہ وہاں تھے، ان کے جو قومیں گزر چکی تھی، قوم سبا، قوم سمود، مدین والے، لوط علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے خنڈرات سے تو تم گزر کے جاتے ہو، ان کے خنڈرات آج بھی موجود ہے. ان کی تجارتی سفر میں جب وہ جاتے تھے تو وہ ان کے خنڈرات سے گزر کر جاتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ساری چیزیں کیا تمہارے لیے عبرت کی جگہ نہیں ہے، عبرت کی چیز نہیں ہے کہ تم دیکھو کہ ان قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا حشر کیا تھا، کہ کس طرح سے اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کیا تھا. تو اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم سے بھی وہ اللہ کیا ہے، تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے تمہارے گناہوں کے سبب، تمہاری نافرمانی کے سبب. اور وہ جب تمہارا وقت آئے گا تو اللہ وہ چیز اس قوم کو ہلاک کرے گا. اللہ تعالی ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.